عورتوں کا وہ بروٹل ایک یوز ہے پالیٹکس میں, کشمیر پالیٹکس میں. باقی کوئی ریسپیکٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی ڈگنیٹی نہیں. الیکٹڈ حکومتوں نے ہی کہیں نہ کہیں بیڑا کر دیا اس کشمیر کا. جو یہ کرپشن جڑ پکڑ گئی ہے کشمیر میں. سسٹم سے ٹکر لینا بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کہاں پر ذاتی طور پر سسٹم کا شکار ہو جاؤ گے. پھر کہیں نہ کہیں سسٹم آپ کو اتنا ڈرا بھی دیتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہو پھر, اور ہونا پڑتا ہے. کیونکہ جب کرپٹ سیاستدان اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں وہی اصل میں اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں. مجھے آپ یہ مودی جی سے بولو, اگر آپ بولتے ہو بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ, بیٹیوں کو آگے لاؤ, تو یا تو ان کا یہ پیسہ نکالو سارا جو انہوں نے یہ اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے. ان کا دیکھو جب یہ ایم ایل اے نہیں بنے تھے تب ان کے پاس کتنا پیسہ تھا, اور یہ اس وقت ایم ایل اے بن کے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. جس طرح سے یہاں ایک بہو آتی ہے نا نئے گھر میں شادی کر کے, برابر وہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی میں. اچھا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی میں. یہاں خاص کر میں نے اپنی پارٹی میں دیکھا صرف بخاری صاحب بات کرتے ہیں, فیمیل پالیٹیشنز کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہر ایک ممبر کو. پارٹی کو میں نے اس لیے چھوڑا, یہ میں چاہتی تھی یہ بات آپ پوچھیں مجھ سے. جب یہ پارٹی بنی بہت سارے پڑھے لکھے لیڈرز ہیں اس پارٹی میں, تو مجھے بھی ایک امید لگی کہ پارٹی پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائے گی جن کے پاس ایک ویژن ہوگا, ایک سمجھ ہوگی ایشوز کو سمجھنے کی, سماج کو چاہیے کیا, کشمیر کو چاہیے کیا, جو کہ نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا. اس میں بھی ایک وہ خاندانی سا راج تھا. کوئی گاؤں میں یا کسی جگہ پر کوئی آدمی ہے جس کے خاندان کے زیادہ لوگ ہیں, اس کو مینڈیٹ دے دو اور اس کو آگے چلاؤ. شاید محبوبہ جی کہیں نہ کہیں وہ کشمیری لیڈیز کی انسپریشن بھی رہی ہیں. ناظرین السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تنویر فاطمہ جی ہے جو نارتھ میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ, کپوارہ, بانڈی پورہ میں ایک بہت بڑی سوشل ایکٹیوسٹ ہے. اور تنویر فاطمہ جی ایک سینئر لیڈر کی حیثیت سے بڑے جوش خروش کے ساتھ اپنی پارٹی میں ابھر کر سامنے آئی ہے, اور ایک بڑا کاروان نارتھ میں انہوں نے اپنے ساتھ لے کر بڑے بے باکی سے آگے بڑھ رہے تھے. مگر تنویر فاطمہ جی اچانک بڑے دلیری سے اپنی پارٹی سے رخصت کا اعلان کیا ہے انہوں نے, اور استعفیٰ بھی دیا ہے. اختلافات سامنے آئے ہیں, اور اختلافات کے وجوہات ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیا سیاسی اختلافات رہے ہیں, یا سیاست دانوں کی جو کھیل کود ہے سیاست میں آخر کس طرح کے اختلافات رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم تنویرہ جی سے. مگر سب سے پہلے تنویرہ جی سے ایک مختصر سا تعارف چاہیں گے ہم. جناب تنویرہ جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا آج. اس بات کے لیے میں آپ کو بہت ویلکم کرتی ہوں. میں نے کبھی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے نہ تو اپلائی کیا نہ کہیں ایسی کوشش کی. شاید گھر میں بھی ایک ماحول تھا سیاست کا. میرے فادر بھی سماجی کارکن رہ چکے ہیں, میرے انکل ایم ایل اے رہ چکے ہیں 64 میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی. تو وہ ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں بھی انکریج ہوتا رہا کہ سیاست میں حصہ لینا ہے, سماجی کام کرنے ہیں. بس یہی ایک تعارف ہے چھوٹا سا. تنویرہ جی,
آپ سوپور میں رہتی ہے, جی تعلیم بھی یہی پائی ہے سوپور میں؟ بارہ مولہ میں. اچھا, بارہ مولہ میں. تو آپ کا انکل سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے, جی ان کا آپ تعارف کریں گے؟ جی, وہ خواجہ باغ سے تھے, پیر شمس الدین ان کا نام تھا. 64 میں, ابھی شاید میرے فادر کی بھی میرج نہیں ہوئی تھی, تو تب وہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں 5 اچھا, سال کے لیے. پیر شمس الدین. جی چلیے ٹھیک ہے. تنویرہ جی, آپ بڑی گرم جوشی کے ساتھ سیاست میں آئی تھی, بڑے شوق سے آپ سیاست میں آپ نے جوائن کیا تھا. کیسا ہے آپ کا یہ ارادہ ہوا سیاست میں آنے کا, اور کس طرح آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ آپ سیاست جوائن کریں؟ کیا فائدہ تھا سیاست میں آنے کا؟ کیا لیے تھے آپ دماغ میں کہ کیا کرنے والے تھے آپ سیاست میں؟ چونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے. میرے فادر, ہم نے گھر میں ہمیشہ بس یہ الیکشن وغیرہ وہ یہ دیکھا ہے, تو قدرتی طور سیاسی گھرانوں کے بچوں میں یہی ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں کہ ہم بھی آگے بڑھ کر خدمت کریں گے. اور پرانی سیاست ہوتی بھی تھی اسی طریقے پر کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا وہ ہوتا تھا, اس میں کام روپیہ پیسے کا تصور کم ہوتا تھا پالیٹکس میں. تو کافی ٹائم زندگی کا لگا, بچوں کے ساتھ بھی نوکری بھی نہیں کی, بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو مجھے لگا کہ نہیں, اب مجھے بھی, میں نے اسکول بھی چلایا پرائیویٹ اسکول 12 سال اپنا. تو پھر جب بخاری صاحب نے, الطاف بخاری صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تو بخاری صاحب کا نام سنا تھا, کافی ہمارے نارتھ کے ہیں, ان کی شرافت کے کافی چرچے سنے تھے, تو مجھے لگا یہ صحیح وقت ہے, کیونکہ بخاری صاحب کا بھی اس وقت ایک بولڈ ڈیسیشن تھا. وہ لوگوں میں یہاں ایک وہ گھٹن سی تھی, خاموشی کا ماحول تھا, لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ڈر کا ماحول ہے. اس میں سے اٹھ کر جب بخاری صاحب نے وہ ڈیسیشن لیا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا, وہ بولڈ ڈیسیشن مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگوں کے لیے, جیسے لوگ ایک دائرے میں کسی کمرے میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے دروازہ کھولا دلی کی طرف, ایک صلح کا دروازہ کھولا, اور وہی ریزن بنا میرا اور میری اپنی پارٹی جو تھی, پہلی پارٹی تھی جو میں نے جوائن کی. اچھا تنویرہ جی, آپ نے اپنی پارٹی کو منتخب کیا, اس میں جوائن کیا. جی اگر یہاں پہ نیشنل کانفرنس بھی تھی, جی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی تھی, کانگریس بھی تھا, اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھیں, مگر آپ نے اپنی پارٹی کو کیوں منتخب کیا؟ جی, چونکہ میں نے آپ کو جو پہلے ہی بتایا کہ الیکشنز کے ٹائم میں تو وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ وہ بچپن سے ایک وہ آئیڈیالوجیکل تضاد تھا, تو وہاں آئیڈیالوجی کہیں ملتی نہیں تھی جا کر. مگر جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے بھی بخاری صاحب کی طرح وہ ایک صلح کا دروازہ کھولا تھا ہندوستان کے ساتھ, دلی کے ساتھ. تو تب چونکہ میں اپنے گھریلو, میرے بچے چھوٹے تھے, تو محبوبہ جی کو دیکھ کر کافی شوق ہوتا تھا. جب وہ مفتی صاحب کے ساتھ چلتی تھی تو تبھی بہت زیادہ وہ آتا تھا دل میں کہ بس اب تو بننا ہے پالیٹیشین. شاید محبوبہ جی کہیں نہ کہیں وہ کشمیری لیڈیز کی انسپریشن بھی رہی ہیں. تو اس کے بعد جب بخاری صاحب نے بھی اسی طرز پر دلی کے ساتھ صلح صفائی کا وہ ایک آغاز کیا, تو تب میرے پاس کافی فرصت بھی تھی, بچے بھی ماشاءاللہ اپنی سفر کی طرف چلے گئے تھے, تو موقع ملا اسی پارٹی کے ساتھ. اچھا, آپ کا ہم بات اگر کریں گے آئیڈیل کی, جی, اگر یہاں نیشنل کانفرنس تھی, ڈاکٹر فاروق تھے یا عمر فاروق تھے یا محبوبہ جی تھی پی ڈی پی کی, یا الطاف صاحب تھے اپنی پارٹی کے, تو اگر آئیڈیل کی بات کریں ہم کہ آپ نے جوائن کیا ہے کہ اپنی پارٹی ہے, اس میں آپ نے جوائن کیا ہے, مگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ محبوبہ جی کو دیکھ کر مجھے چاہت پیدا ہوئی ہے کہ سیاست میں آنے کی. تو یہ آئیڈل کی بات اگر ہم کریں تو آئیڈل ہے کون؟
جس نے آپ کو سیاست میں لایا؟ آئیڈیل میرے فادر ہے، سب سے پہلے کہوں گی. ہمارے گھر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک قصہ اپنی زندگی کا. ہمارے گھر کے ساتھ ایک محلہ تھا جس میں وہ جھاڑو لگانے والے لوگ رہتے تھے. یہ میں 80s کی بات کر رہی ہوں. تو وہ بیچارے وہ سیاسی طور بڑے یتیم ہوتے تھے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ان کو نہیں پوچھتا تھا. ان کو نلکا چاہیے، ان کو ڈرینیج چاہیے. تو میرے فادر ہمیشہ ان کے کام کرتے تھے. تو لوگوں کو لگتا تھا میرے فادر کو شاید الیکشن میں آنا ہے یا ان کو الیکشن لڑنا ہے، مگر ہم نے بھی دیکھا فادر کبھی الیکشن کا انہوں نے سوچا ہی نہیں. وہ بے لوث ایک خدمت کرتے تھے. تو میرے آئیڈیل میرے فادر ہی ہیں اصل میں. مگر چونکہ عورتیں نہیں تھی کشمیر پالیٹکس میں، محبوبہ جی نے کشمیر کی عورتوں کو ایک ہمت دی، انکریج کیا. اس کے لیے میں شاید مفتی صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گی اس چیز کے لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سامنے لایا، جس میں باقی فادرز جو بھی تھے، جو باپ تھے، وہ بھی انہوں نے بھی سوچا اپنی بیٹیوں کے بارے میں. اچھا تنویرہ جی، آپ نے اپنی پارٹی کو چاہا کہ اس میں آپ جوائن کریں. الطاف صاحب کو آپ نے اپنا لیڈر مانا. جی اگر دیکھا جائے جیسے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ الطاف صاحب بی جے پی کا کشمیر میں آنا الطاف صاحب کا باعث ہے. الطاف صاحب کا ہی کرنا ہے بی جے پی کا جو الائنس کیا ہے محبوبہ مفتی نے. اسی کا کہنا ہے کہ اگر وہ الائنس بی جے پی سے نہ کرتی تو حکومت الطاف صاحب کے ہاتھ چلی جاتی. ان کا الائنس وہ بیک ڈور جو کمپرومائز ہوا تھا بی جے پی کے ساتھ الطاف صاحب کا، وہ ہوا تھا. مگر میں نے بڑی عجلت کے ساتھ پھر کام کر کے بی جے پی کے ساتھ الائنس کر کے بی جے پی کو یہ کولیشن میں لایا اور یہاں یہ کشمیر میں حکومت پی ڈی پی کی بنائی. تو یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی جی الطاف صاحب جی الطاف صاحب کی ذات کی میں ذات کی وجہ سے، جبکہ اس کی ذات ہی پر تو کہیں چارجز لگا رہے ہیں محبوبہ جی. تو اسی کو آپ نے سلیکٹ کیا. الطاف صاحب بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری چارجز لگا رہے ہیں محبوبہ جی پر، فاروق صاحب پر. یہ تو ان کا چلتا ہی رہتا ہے. چونکہ میں تب تک ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھی، میں اپنا اسکول چلا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو محبوبہ جی الطاف صاحب کے لیے کہتی ہیں یا الطاف صاحب محبوبہ جی کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے شواہد بھی انہی کے پاس ہوں گے. تو کوئی پروف تو دیا نہیں انہوں نے. ایک دوسرے سارا زبانی خرچ چل رہا ہے ابھی تک. اس مسئلے میں جو عام کشمیری کی رائے ہے وہی میری رائے بھی ہے کہ میں نے پارٹی کو جوائن کیا بخاری صاحب کا بیہیویئر دیکھ کے. یہ نہیں ہے کہ میں گئی اور پارٹی جوائن کر لی. ہم ملے پہلے بخاری صاحب سے، جس حساب سے لوگ کہتے تھے بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے پالیٹیشین ہیں. وہ بیہیویئر ایک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کی طرح ہے. ایک عام انسان سے بھی زیادہ وہ خوش خلقی سے ملتے ہیں. شاید اس چیز نے ہمیں متاثر، ہم 2-3 لوگ تھے، ہمیں متاثر کیا. اور ہم نے سوچا پارٹی بھی نئی ہے، نئی آئیڈیالوجی ہوگی، نئی چیزیں ہوں گی پارٹی میں. تو خصوصی طور بخاری صاحب کا بیہیویئر بڑا اٹریکٹیو تھا، متاثر کیا جس نے آپ سے. جی بالکل. اچھا پھر محبوبہ جی کہہ رہی ہے کہ جو یو ٹی بنانے کا، اسٹیٹ کو جو یو ٹی بنایا ہے اس میں بھی اہم رول ہے بخاری صاحب کا. ان چیزوں کی جب تک نہ ایک تحقیقات ہوگی، کچھ پروفس ہوں گے. زبانی تو ہم ایک دوسرے پر سبھی یہاں پر سیاستدان ایلیگیشنز لگاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام انسان یا میرے جیسا سماجی کارکن یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ان چیزوں پر یقین کرنے کو، کیا پتا کل کو یہ پھر مل کر حکومت بنا لیں. کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو تب ان سے جواب لیں گے. آپ تو ایک دوسرے کے خلاف اس دن اتنے الزامات لگا رہے تھے. اچھا آپ پھر
अपनी पार्टी की बुखारी साहब की तरफदारी फिर से कर रही है कि जबकि आप कल ही आपने एक बड़े बयान में इससे रुखसत होने की आपने ये रुखसत होने का ऐलान किया है, मुस्तफी होने का ऐलान किया है, तो फिर भी आपको दिल में तो जगह है? नहीं, बुखारी साहब तो मेरे साथ जो उन्होंने बिहेवियर किया, या मैं जो देखती हूँ बाकी पार्टी के मेंबर्स या कारकुनान के साथ जो उनका बिहेवियर है, उनमें एरोगेंस नहीं है, वो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पार्टी मेंबर्स की। तो हम बुखारी साहब की मुखालफत क्यों करें? अगर हमें यहाँ पर हम एक दूसरे को उभरने नहीं देते, यहाँ पर तजाद है, तो पार्टी के प्रेसिडेंट पर ये इल्जाम थोड़ा ना आएगा। वो तो हमेशा कोशिश करते हैं हर एक मेंबर को अच्छी तरीके से अकोमोडेट करने की। तनवीर फातिमा जी, आपने पार्टी को छोड़ा है जी। क्यों? पार्टी को मैंने इसलिए छोड़ा, ये मैं चाहती थी, ये बात आप पूछे मुझसे। जब ये पार्टी बनी, बहुत सारे पढ़े लिखे लीडर्स हैं इस पार्टी में, तो मुझे भी एक उम्मीद लगी कि पार्टी पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएगी, जिनके पास एक विजन होगा, एक समझ होगी इश्यूज को समझने की, समाज को चाहिए क्या, कश्मीर को चाहिए क्या, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था। उसमें भी एक वो खानदानी सा राज था, कोई गांव में या किसी जगह पर कोई आदमी है जिसके खानदान के ज्यादा लोग हैं, उसको मैंडेट दे दो और उसको आगे चलाओ। तो इस पार्टी की ये खसूसियत थी कि सारे लीडर इसमें पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ लीडर नहीं है। पढ़े लिखे लोगों ने पार्टी बनाई थी और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उम्मीद थी अपनी पार्टी। मगर बदकिस्मती से जो कल लिस्ट आई, उसमें जिसको इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है वो पढ़े लिखे हैं, मगर 2 लोग जो और हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं और मैं उनके अंडर काम नहीं कर सकती। अच्छा, आपका जो रोल रहा, बड़ी गर्मजोशी का रोल रहा है अपनी पार्टी में, बड़ी बेबाकी से आप उभर कर सामने आई है, आपने हजारों लोगों को मुतासर भी किया। नारथ में मुझे लग रहा था ऐसा कि आप बड़े खूबी से काम कर रहे थे, बड़ी बेबाक अंदाज से आप काम कर रही थी, मगर रोल भी आपने अच्छा किया था। और ये समझने वाली बात है, खराबी कहाँ पैदा हुई? ये सियासत में खराबी है या सियासतदानों में खराबी है? ये जो खवातीन का जो रोल रहा है सियासत में, ये सियासत जो चीज़ है, क्या ये खवातीन को आगे जाने नहीं देते हैं? ये जो मर्द सियासतदान है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल खवातीन के अंडर काम करना नहीं चाहते? नहीं, अंडर की बात नहीं है। एक मैंने कश्मीर पॉलिटिक्स में, चूंकि मैंने दिल्ली में भी काफी पॉलिटिशियंस से बात भी की है, मिले भी हैं, जम्मू में मिले हैं। एक चीज जो मैंने कश्मीर के पॉलिटिशियंस और बाहर के पॉलिटिशियंस में डिफरेंस देखा, जिस तरह से यहाँ एक बहू आती है ना नए घर में शादी करके, बराबर वही ट्रीटमेंट किया जाता है एक औरत के साथ पॉलिटिकल पार्टी में। अच्छा। एक बहू की तरह उसको नाक, जो कश्मीरी में बोलते हैं, नस मशमज है, तमिस बिहुन, बात करने की इजाजत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ खासकर मैंने अपनी पार्टी में देखा, सिर्फ बुखारी साहब बात करते हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक मेंबर को। बाकी कोई पॉलिटिशियन वहां लेडीज की रेस्पेक्ट नहीं करता है, एक बहू की तरह ट्रीट किया जाता है। कहीं पर नहीं, बस आप क्या करो, जलसे या प्रोग्राम करो, उसके लिए औरतें लाओ, बस ये है रोल यहाँ खवातीन पॉलिटिशियंस का, और कोई रोल नहीं है। एक बहू की तरह वो होती है। आप पार्टी जो हमें यहाँ भी लोकल में मैंने देखा, लीड पार्टी के मेंबर्स ये चाहते हैं तनवीर फातिमा से पैसे खर्च करवाएं, तनवीर फातिमा से काम करवाएं, बस फिर तनवीर फातिमा को पीछे रखें। ये है उम्मीद औरतों से। इनका जलसा था वहां एक बार पिछले दिनों डाक बंगलों में, मुझे बोला 100 नफर लाना, 100 आदमी लाना जलसे के लिए। फिर जब मैंने डांगरपुरा में किया, किसी मर्द मेंबर ने मुझे कोई इंसान नहीं लाया उस जलसे के लिए, मगर जब इन मर्दों ने खुद किए थे यहाँ डाक बंगलों में,
मुझे बड़ा 100 लोग लाना, मैं गई नहीं। मतलब औरतों का वो ब्रूटल एक यूज है पॉलिटिक्स में, कश्मीर पॉलिटिक्स में, बाकी कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। आपने देखा होगा जब 2020 में मैंने इलेक्शन का यहाँ सोपोर में म्यूनिसिपल इलेक्शन का किया इनेकाद, मुझे लगता है 30 सालों में कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन या ऐसे इलेक्शनों के लिए निकला ही नहीं था सोपोर टाउन में। तो उस वक्त भी जो ही पहुंचा पोलिंग का दिन, 4 दिन पहले से मेरे खिलाफ हो गए शुरू, निकाले यहाँ लोकल जो हमारे चला रहे थे पार्टी को, जो इस वक्त भी चला रहे हैं, ऊपर से मेरे खिलाफ प्रेस नोट निकाले। हमने जी निकाल दिया। मैं ऊपर पार्टी को बोलती हूँ जी मेरे खिलाफ क्या ये प्रेस नोट निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम भी वापस निकालो। तो यहाँ से आपने देखा होगा उन दिनों, तो मैं सोचा मैं एक गंद खाने से दूर रहूंगी, मैं ये प्रेस नोट वाली सियासत किसी के खिलाफ नहीं कर सकती। वही वजह थी कि मैं 1 साल दूर रही फिर पार्टी से। क्या आपका कहना फिर ये है कि सियासतदान, खवातीन का जो रोल है सियासत में, उसको पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आगे आने नहीं देते हैं, या उन्हें बेइज्जती की नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, बेइज्जती भी नहीं। जिस तरह औरत, वो बहू एक घर में आती है ना, ये भी काम भी करेगी, ये काम भी करेगी, तब तक सास एक काम कर रही होती है, उसकी बेटी खाना पकाती है और सास बर्तन धोती है। फिर जब बहू आती है, मोस्टली हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये बहू ही सारा काम करेगी। यही पॉलिटिकल पार्टियों में भी है कि इन औरत मेंबर्स से सारा काम कराओ, जलसे कराओ, इलेक्शन कराओ, पैसे खर्च कराओ, बस, और इनको बात करने का कोई हक नहीं है। और जब यहाँ जहां पर मेंबरशिप, जहां पर डेजिग्नेशन होगी, वो इनको मत दो। क्योंकि यहां पर भी मैं बोलूंगी कि कहीं औरत पॉलिटिशियंस की ही इसमें गलती है। कुछ मैंने मेंबर्स देखी अपनी पार्टी में भी, दूसरी पार्टियों में भी, वो बिल्कुल ताबेदार रहती हैं। उनको अगर कहेंगे यहां बैठो, वो बैठती हैं, यहां से उठो। मतलब और पॉलिटिशियंस की राय की कोई कदर नहीं है। अब मैं इस शर्त पर किसी पार्टी में काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, बाकी पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी का मंशूर है, उसको फॉलो करना हर एक मेंबर का फर्ज है। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो दावा किया जा रहा है सियासत में, सरकार में, सिविल सोसाइटीज में, समाज में औरत का जो मुकाम है वो मर्द के बराबर है, तो ऐसा फिर आपके कहने से लग रहा है? पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा नहीं है। लोगों ने मुझे, आपने भी देखा होगा, आप भी सोपोर के हो, मुझे अपने लोगों ने बहुत प्यार दिया। मुझे अपने एरिया के मर्द हों चाहे नौजवान हैं, सब मेरे साथ बैठने को तैयार हैं और मुझे सपोर्ट करने को तैयार। उन्होंने नहीं देखा, मेरे अपने लोगों ने, कि मैं मर्द हूं या औरत हूं। उन्होंने मुझ में यकीन किया। मगर मैं एक चीज कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज में कदर नहीं है औरतों की, शायद इसलिए कि औरतों को खुद कहीं अपनी कदर करवानी पड़ेगी। और आज मुझे पता ये लग रहा है कि पीडीपी से जो लोग निकले वो क्यों निकले, शायद वहां भी कहीं महबूबा जी के साथ औरत होने पर ही तजाद था। मैं यहाँ पर बुखारी साहब की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बुखारी साहब लेडीज की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। चाहे उनके सामने कोई वो मांगने वाली भी आती है, बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। मगर अब मुझे ये लग रहा है कि महबूबा जी के साथ भी वही तजाद था वहां पर, कि वो औरत थी, बस, और कोई तजाद नहीं था। बाकी जो भी उनने किया है वो सब ने मिलजुल के ही किया होगा। ऐसे थोड़ा ना होता है कि पार्टी में जब ये इस वक्त हर एक चीज मिलजुल के करते हैं तो वहां क्यों अलग अलग होता। यहाँ एक बात वजाहत तलब है, अगर बुखारी साहब आपका रेस्पेक्ट कर रहा था जी, आपकी इज्जत कर रहा जी, था, आपका पार्टी में सामान दे रहा था, फिर वजह क्या बनी आपको पार्टी से निकलने की? बाकी लोग जो थे वो तो बुखारी साहब के बराबर तो नहीं थे। बुखारी साहब पार्टी का चीफ था। अगर पार्टी चीफ आपका रेस्पेक्ट दे रहा था, इज्जत कर रहा था, आपका मान सम्मान दे रहा था, तो आपने पार्टी से फिर इस्तीफा दिया, रुखसत हुई है पार्टी से, वजह क्या बनी? पार्टी प्रेसिडेंट की भी मजबूरियां होती हैं, उनको भी मिलजुल कर बाकी लोगों के साथ पार्टी चलानी। अकेली वो तो हुई डिक्टेटरशिप।
یہ تو ہے ڈیموکریٹک سسٹم, پارٹیوں میں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے. اب پارٹی پریزیڈنٹ اپنے فیصلے تھوپ نہیں سکتا ہے نا باقی ممبرس پر. اب میں تو کہوں گی جو مرد عورت کو کمپٹیٹر سمجھیں گے, مرد عورت کے ساتھ مقابلہ کریں گے, وہ تو پھر ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ عورت کو اپنے مقابلے میں برداشت نہیں کر پاتے. وہ تو ان کے لیے بہت شرم کی بات ہے. کیا پھر ان کا کہنا یہ ہوگا کہ عورت کو چار دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے؟ چار دیواری کا نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں آئیں عورتیں. اچھا جی, بس ان کے جلسوں کی شان بڑھائیں, جلسوں میں لگے بہت سارے لوگ آئیں, مرد حضرات شاید کم ہی آتے ہیں جلسوں میں اور عورتیں زیادہ آ جاتی ہیں بیچاریاں. بس یہ ایک کام ہے پولیٹیکل پارٹیز میں عورتوں کا, عورتیں لاؤ. سٹیٹس, عورت کا جو سٹیٹس ہے جس کا نہیں ہم دیتے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مرد کے برابر کا اس کا سٹیٹس ہے, تو وہ نہیں مل رہا ہے. نہیں مل رہا ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. کیونکہ عورتوں نے, جو عورتیں پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں انہوں نے اپنی عزت نہیں رکھی ہے. ہماری اپنی پارٹی میں بھی کچھ عورتیں ہیں, میں دیکھتی ہوں بالکل ٹھیک ہے, تابعداری ٹھیک ہے, بھائی ہو, باپ ہے, بیٹا ہے, عورت کو کرنی ہے تابعداری اپنے باپ کی, اپنے, مگر پولیٹیکل پارٹی میں تو ایک ایکول سٹیٹس ہونا چاہیے نا. ادھر کیا مطلب عورت آدمی. تو میں اس شرط پر, یہاں پر بھی ہیں ایک پالیٹیشین کے بیٹے ہیں, بہت عمر میں چھوٹے ہیں ہم سے, جو ہم یہاں اپنی پارٹی والے ہیں سب, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جوتے اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلیں. میں یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بس یہی تضاد ہے میرے ساتھ کہ میں کسی کے جوتے اٹھا کر پیچھے پیچھے نہیں چلتی. جی اچھا, ایک کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے پولیٹیشنز میں ایک کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے, ایک تضاد سا پیدا ہو رہا ہے. نارتھ اور ساؤتھ میں تقسیم کیا جا رہا ہے جموں کشمیر کو, نارتھ اور ساؤتھ میں تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. یہ جو سیاست ہے, جی, سیاست دان پیدا کر رہے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں, اور جس کی مجھے لگتا ہے شکار آپ بھی ہوئی ہے. ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں اس پر بات کروں. جو ہمارے ساؤتھ کے پالیٹیشنز ہیں, ہر ایک پارٹی میں ان کی ڈومینیشن ہے. ایون کہ مجھے لگتا ہے وہاں پر سری نگر کے پالیٹیشنز کی بھی نہیں چلتی ہے, یہ ہر ایک پارٹی میں ہے, اور ہماری اپنی پارٹی میں بھی ہے. میں نے جو محسوس کیا ذاتی طور پر اپنی پارٹی میں, جو ہمارے ساؤتھ کے لیڈر ہیں وہاں, وہ نارتھ کے جو ایم ایل اے ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو وہ تھوڑا بیٹھتے ہیں, مگر جو عام آدمی جاتا ہے یا نیا جوائن کرتا ہے پارٹی میں نے دیکھا وہ ساؤتھ کے لیڈر ہم نارتھ والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. جس دن میں نے جوائن کیا, میں اپنی بات بتاؤں گی آپ کو, ساؤتھ کے کچھ لیڈر نیچے بیٹھے تھے, ان کو اتنی بار بلایا گیا کہ آئیں آپ, حالانکہ انہوں نے وہ یوز کیا میری جوائننگ, اس میں انہوں نے بڑا اس کو دوسری طرح سے دکھایا. وہ میں نہیں چاہتی تھی جس طرح سے اپنی پارٹی نے میری جوائننگ کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کر کے دکھایا. تو وہ آپ بھی دیکھیے گا اگر کہیں آپ کو پتہ چلے. مطلب ہر جگہ یہ صرف عورتوں کو یوز کرتے ہیں. وہاں میرا ایک نام سپریٹزم سے انہوں نے جوڑا, یہ وہاں سے آئی, پھر میرے سے الیکشن بھی لڑوایا, پھر کام بھی کروایا, اور اینڈ پر یہاں یہ دو کل وہ ان پڑھ لوگوں کا لسٹ میں نام دیا. یہ کیا ہے جو آپ نے یہ ساؤتھ والوں کا کوشچن کیا, بالکل ہم نارتھ والوں کو یہ کہیں پر رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں سین میں. یہاں تک میں نے دیکھا اپنی پارٹی میں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری صاحب سی ایم ہوں گے نارتھ کے, اس پر بھی ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بخاری صاحب بولو مگر نارتھ مت بولو اس کے ساتھ, نارتھ کا سی ایم ہوگا, یہ برداشت کرنے کے لیے ساؤتھ تیار نہیں ہے. بہت وہ نا, تو میں یہ کہوں گی انہوں نے شاید ہمیں پاکستان کے ساتھ مجرا رکھا ہے. ہم پاکستانی ہیں نارتھ والے, وہ میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نارتھ کو اپنی پالیٹکس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے سیاست میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے اپنے لوگ ہیں. جو بھی ہمیں یہاں سے کوئی نکلا
اس نے چاکری کر کے جو اس وقت بھی ہیں ہر جگہ جی حضوری کر کے کہیں نہ کہیں سہارے لے کر وہ پالیٹیشین بنے ہیں. وہ عوام سے سیدھے طور نہیں گئے پالیٹیشین بن, عوام کے سپورٹ سے نہیں گئے ہیں. وہ دوسرے, ابھی مجھے نیچے ایک بول رہا تھا اب دیکھنا آپ اپنی پارٹی والے آپ کا کیا حال کریں گے. میں نے کہا تم نے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو مجھے پتا ہی ہے, کیونکہ جو ہمارے سائڈ کے ہیں وہ ڈفرنٹ ٹیکٹکس سے جاتے ہیں پارٹیوں میں, وہ عوام کا سپورٹ لے کے نہیں جاتے ہیں. جس طرح میں نے سوپور کتنا سینسٹیو ایریا ہے, اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی, نوجوانوں کو بولا نہیں آؤ اس میں الیکشن میں حصہ لو, اس طرح سے یہاں کسی نے نارتھ میں کام نہیں کیا ہے. تو یہ ایزیلی اکوموڈیٹ. اب ساؤتھ اور سری نگر والے کیا کرتے ہیں, جو ہمارے یہ آج تک ایجنٹ پولیس کے ایجنٹ, آرمی کے ایجنسیوں کے ساتھ ان کو مس لیڈ کر کے بنے ہیں پالیٹیشین, بس انہی کے بچوں کو چاہتے ہیں ساؤتھ اور سری نگر, اور ہم ان کے جوتے اٹھاتے رہیں. یہ ہمیں نارتھ والوں کو سمجھنا پڑے گا. وہی لڑائی ہے بخاری صاحب کے ساتھ, جو بخاری صاحب کو سوشل میڈیا پر, وہی لڑائی ہے سجاد صاحب کے ساتھ, وہی لڑائی ہے تھی لون صاحب کے ساتھ, کہ ہم نارتھ کے ہیں, بس نارتھ والوں کو آگے نہیں چلنا ہے, جی حضوری کرنی ہے. کیا کہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جیسے انگریزوں کا ایک نعرہ ہے, تو وہی تو مجھے لگ رہا ہے ایک تو ڈیوائڈ اینڈ رول بھی لاگو ہو رہا ہے. یہ ان کو بس انہوں نے یہ دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے. وہ پرانے زمانے میں ہمارے پہاڑی علاقوں سے لوگ جاتے تھے سری نگر, وہ ہوٹلوں میں کام کرنے, گھروں میں, ان کو وہی ہے دماغ میں کہ بس یہ پولیٹیکل پارٹی میں بھی آئیں تو ان کو کسی کام پر لگا دو, برتن دھونے کے کام پر لگا دو, چائے بنانے کے کام پر لگا دو. اچھا تنویرا جی, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہے, سوشل ورکر بھی ہے, اور ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہے. آپ کئی سال سے یہاں کام کر رہی ہے, سیاست میں بھی, سماج میں بھی, سوسائٹی میں بھی. ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا یہاں نارتھ میں. کیا آپ اسمبلی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں؟ بالکل. آپ کسی پارٹی سے ایفیلیٹ ہو پائیں گے؟ یہ پریمیچور ابھی کہنا ہے, کیونکہ ابھی اسمبلی الیکشن کا کوئی دور تک پتہ نہیں ہے. البتہ ہمارے ابھی میونسپل الیکشن ہے, یہاں پر سرپنچ الیکشن ہے, تو اس کے لیے تیاری کریں گے. اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو کسی پارٹی کے ساتھ بھی, نہیں تو انڈیپینڈنٹ بھی لڑ سکتے ہیں. میں نے جیسے کہ آج کل ستیہ پال ملک جی خبروں میں چھائے ہوئے ہیں, تو میری ملاقات ان سے ہوئی تھی جموں میں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے آئین نے عورتوں کو 33% دیا کوٹا ہر ایک جگہ, اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, ULB میں. مگر مودی جی تک آپ میری ایک بات پہنچائیں, جو میں اس پروگرام کے وساطت سے بھی اپنی گورنمنٹ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ جو کشمیر میں پراپرٹی ہوتی ہے موسٹلی مردوں کے نام پر ہوتی ہے, تو جو گھر کا فائنانس ہوتا ہے وہ سارا مرد ہی دیکھتے ہیں. ہمیں آپ نے یہ کوٹا تو دیا, مگر جو ہمارے پالیٹیشنز اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سیاست میں, جن کے جی ہمارے بھی ایک یہاں ہمسائے کانسٹیچوئنسی میں ایک ہیں MLA صاحب, ان کے چارجز لگے ہوئے ہیں, بین ہے ان پر الیکشن لڑنے کی. تو ہم عورتیں ان مردوں کے مقابلے میں اتنا پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تو پھر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس میں بھی مدد ہونی چاہیے نا. یہ میں نے ستیہ پال جی سے جموں میں کہا تھا کہ آپ یہ مودی جی سے بولو, اگر آپ بولتے ہو بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ, بیٹیوں کو آگے لاؤ, تو یا تو ان کا یہ پیسہ نکالو سارا, جو انہوں نے یہ اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے. ان کا دیکھو جب یہ MLA نہیں بنے تھے تب ان کے پاس کتنا پیسہ تھا, اور یہ اس وقت MLA بن کے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. یا تو ہم عورتوں کو بھی آپ ایک فائنینشیل پیکج دے دو الیکشن لڑنے کے لیے. تو یہ میری اس پروگرام کی وساطت سے بھی گورنمنٹ کو ایک یہ رہے گی کہ
ہم کیسے مقابلہ کریں اتنے ان جائنٹ جو یہ فائنینشلی اتنے پاورفل پالیٹیشینز ہیں, ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یعنی کہ آپ نے الیکشن لڑنے کا من بنا لیا ہے, بالکل, چاہے وہ میونسپلٹی کا الیکشن ہوگا, بالکل, چاہے وہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا, جی, چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو, تو آپ نے من بنا جی, لیا. اب دیکھنے والی بات یا جاننے والی بات یہ ہے کہ آپ پارٹی سے لڑے گی الیکشن یا انفرادیت رکھیں گے آپ, یا دیکھیں گے, ابھی انڈیپینڈنٹ انتظار کریں گے, کیا پتا ان پارٹیوں میں اور توڑ پھوڑ ہو جائے, کوئی نئی پارٹی آئے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو یہ نئی پارٹیاں بنے گی ان میں اتنا اندر اتنا اتحاد ہے کہ یہ آگے چل پائیں گی. ابھی بہت توڑ پھوڑ کا اور آگے امکان ہے, اور شاید ہم بھی کہیں پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ایک چیز ضروری آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ جب مینڈیٹ کا وقت آ جاتا ہے, ٹائم آ جاتا ہے مینڈیٹ کا, یا ایم ایل اے کا, یا بلدیاتی الیکشن کا, یا کارپوریشن الیکشن کا, جب ٹائم آتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ رشوت دے کر, کرپشن دے کر, پیسہ دے کر مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں. بالکل, وہی میرے ساتھ یہاں سوپور میں ہوا اس وقت. بعد میں نے سنا 2 لاکھ دیے تھے ہر ایک کینڈیڈیٹ نے, 13 کینڈیڈیٹ تھے, 26 لاکھ روپیہ جمع ہوا تھا. انسٹیڈ کہ مجھے یہاں سوپور انتظامیہ اس وقت انعام دیتی کہ آپ نے یہاں الیکشن کا انعقاد کیا, آپ نے شروعات کی, کچھ افسروں نے میرے ساتھ کیا حال میرا کیا الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی, کسی مخصوص طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ بالکل, مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے, مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اور الیکشن لڑنے جیتنے کے لیے بھی پیسہ دینا بھی پڑتا ہے, اور بہت خرچ کرنا پڑتا ہے. خرچ تو خرچ یہ جو جس کی وجہ ہوگا ہی ہوگا, مگر مینڈیٹ کی ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے. اب مجھے جب بخاری صاحب نے یہاں انچارج بنایا سوپور ULB الیکشن کے لیے, تو مجھے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑا. انہوں نے بڑا خوشی مجھے الیکشن انچارج بنایا کانسٹیچوئنسی کا, کہا جس کو مرضی ہے آپ آگے جس کو کھڑا کرو. وہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, جس کے لیے میں ہمیشہ بخاری صاحب کا شکریہ کرتی رہوں گی کہ کسی مرد نے نہیں مانا سوپور آنا, اور انہوں نے ایک عورت کو یہ کام دیا. تو مینڈیٹ کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ جو مجھے اس وقت چھوٹا موٹا مینڈیٹ دیا گیا تو میرے سے پارٹی نے کوئی پیسہ, مگر جو پھر بعد میں پارٹی کے کاموں پر خرچے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے خرچے, چھوٹے خرچے نہیں ہیں. ابھی تو کہہ رہے تھے 12-13 لاکھ سوپور میں دینا پڑا. ہاں, میں نے بعد میں سنا کہ جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے جیتا انہوں نے 2 لاکھ روپیہ دیا تھا, اور 26 لاکھ روپیہ جمع ہوا تھا, جس کی مجھے پتہ نہیں لگا اس وقت. ایک نے مجھے مذاق میں اس وقت بولا کہ فلانی کو دیں گے پیسے, مگر مجھے پتہ نہیں تھا اس میں پیسہ ویسا اس طرح سے خرچ, کیونکہ میں نے کوئی الیکشن لڑا نہیں تھا تب تک. بعد میں بہت سنا, اب میرے پاس پروف نہیں ہے اس کا, وہ بھی غلط ہوگا الزام لگانا, مگر کچھ کینڈیڈیٹس نے خود بھی بولا ہم نے 2 لاکھ روپے دیا. تونی نیرج جی, جاننا چاہیں گے آپ سے ضرور, جس سٹیٹ میں, جس جگہ یا جس ریاست میں یا جس یوٹی میں کرپشن ہوگا, جی, جس یوٹی میں بے انصافی ہوگی, جی, جس یوٹی میں بیسک ایمنیٹیز نہیں لوگوں کو میسر ہوگی, پانی نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگا, تعلیم یہ ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اور روڈ ڈیلیپیٹڈ ہوں گے, اور آپ, مجھے لگتا ہے ذاتی طور میں آپ کرپشن کے خلاف تھی یا انجسٹس کے خلاف تھی, یہ میری رائے ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا, اس رول کو آگے لے کر کے آپ سیاست میں آئی, یہ اس چیزیں سامنے رکھ کر آپ سیاست میں آئی ہے, اسپیشلی ہمارا جو رول رہا ہے آپ کا, بے ایمانوں کے ساتھ لڑنا, تعلیم جو یہاں پہ جو بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے, تعلیم کا جو سسٹم ہے دھرم برہم ہے, جو جیسے کہ ہم بجلی کا مانے یا یہ آر اینڈ بی کا, روڈز اینڈ بلڈنگز کا,
बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आप का कहना है कि आप सियासत में आई है, ये एक करप्शन के खिलाफ आई है, इन चीजों के खिलाफ आई है, एक सोशल एक्टिविस्ट है आप, तो आप जब ये चीजें सामने रखकर आई है तो क्या किया आपने फिर इतने सालों से आप सियासत बहुत में रही मुश्किल है लड़ना सिस्टम से, बहुत सिस्टम से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं है आप कहाँ पर जाती तौर पर सिस्टम का शिकार हो जाओगे। फिर ये मैं पहली बार ये बात कहूंगी, क्योंकि जो मुझे अंदाजा हुआ पिछले 2 साल में, कहीं ना कहीं सिस्टम आपको इतना डरा भी देता है कि आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हो फिर, और होना पड़ता है। क्योंकि जब करप्ट सियासतदान इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो ही असल में इस सिस्टम को खराब करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं दफ्तरों में बैठे, पॉलिटिशियंस की मदद से, इस वक्त बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं मगर छोटे मोटे हैं, उसके बगैर करप्शन नहीं होगी। सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम, इवन दो मैं कहूंगी ब्यूरोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक इलेक्टेड हुकूमत होनी चाहिए, मगर इलेक्टेड हुकूमतों ने ही कहीं न कहीं बेड़ा कर दिया इस कश्मीर का, जो ये करप्शन जड़ पकड़ गई है कश्मीर में। तो फिर क्या ये नारा जो था मोदी जी का, खाऊंगा नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, खाऊंगा भी नहीं, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, और गवर्नर साहब आए हैं यहाँ पे हमारे, मैं कहूंगी मोदी जी भी बेबस होंगे अपनी जगह इस सिस्टम से, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि जब हम पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं तब हम सोच रहे होते हैं हम ठीक करेंगे, जब हम फिर पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं और इतना गंद देखते हैं तो मुझे उधर लगता है कि गवर्नर साहब खुद बेबस होंगे, मोदी जी खुद बेबस होंगे, क्योंकि मोदी जी को पर्सनली कुछ जरूरत नहीं है, उनका कोई ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं है कि जिसके लिए वो दौलत जमा करके रखेंगे। मगर परेशान वो भी होंगे कि जब हम अंदर आके देखते हैं कि सिस्टम कितना खराब है, बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। शायद मत कहीं कर रहे होंगे वो भी ठीक इसको, मगर टाइम लगेगा, क्योंकि ये जड़ जिस तरह वो एक कैंसर, कहते हैं कि करप्शन इज लाइक ए कैंसर, इट एंड विद द लाइफ। जब जिंदगी खत्म होती है इंसान की तो कैंसर खत्म होता है। इस करप्शन के कैंसर को हमारे कश्मीर से खासकर खत्म करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तब शायद बोलते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा बड़ा आसान है, मैं कर दूंगा। उनको पता नहीं है कि करप्ट लोगों के कनेक्शंस इन्होंने आगे जो सिस्टम को ठीक करते उनसे क्या काम गलत करवाए होते हैं, और उन बेचारों को भी इन्वॉल्व कैसे कर दिया होता है। तो ये एक फंदा है, इसमें बड़ी गांठें पड़ गई हैं, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अब क्या मैसेज रहेगी आपकी हाँ, सोसाइटी को, समाज को, खवातीन को, लेडीज को, जेंट्स को, कि एक सिनेरियो आपके सामने है, खवातीन को corruption मैं का बार scenario बार है। बोलती हूँ, आप खवातीन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मसला हो समाज का, उसमें औरत ही सफर करती है। करप्शन है, मर्द तो बाहर निकलकर कहीं अपना गम दफा कर ही लेता है, 2-4 घंटे 5 घंटे निकल, उसमें भी औरत को यह है कि उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उसका पति कमा नहीं पा रहा है, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, उधर ही औरत भी सफर करेगी, उसका हस्बैंड ट्रैप हुआ, उसका बच्चा ट्रैप हुआ, तो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो जो वो एक महबूबा जी के खिलाफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया गया, वो शायद वो भी था कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये डरते हैं औरतें बाहर आएंगी, औरतें पॉलिटिक्स में आए, कहीं पर महबूबा जी को देखकर बाहर ना आए, तो कहीं बराबरी की बुनियाद पर जो ये हमें घर में हमने इन बिचारियों को दबा के रखा है काम सारा करने के लिए, कभी हम इनकी हेल्प भी नहीं करते, तो कहीं ये महबूबा जी को देख कर निकलना आए पॉलिटिक्स करने। तो मेरा यही मैसेज है औरतों के लिए। मर्दों का मैं क्या ही कहूँ, बहुत अक्लमंद तो समझते हैं खुद को, माशाल्लाह रखे अल्लाह ताला। औरतों से मैं ये अपील करूंगी कि आप
औरत पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करें। जो ये हमें करप्शन है यहाँ पर, हमारे बच्चे ही सफर करते हैं। और दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा प्यारा या तो अपना बाप होता है या तो अपना बच्चा होता है। और जब हमारे ये बच्चे सफर करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो औरत बेचारी शायद मर कर भी सुकून नहीं पाती होगी। तो इसमें औरतों को एनी हाउ बाहर आना होगा। ये नहीं कि खाना जब आप पकाती हो तो आप खुद सोचती हो मुझे क्या पकाना है शाम के लिए। आप सारी फैमिली के लिए कपड़े लाती हो, आप सारी घर का डिकोर करती हो। जब वोट की बात आती है तब आपको हस्बैंड बोलता है इसको वोट डालना, फलाने को। तो मैं नहीं कहूंगी, खुदा ना करे कि आप हस्बैंड की बात ना मानो, मगर जैसे आपने कपड़े को समझा, सब्जी को, डेकोरेशन को समझा, फैशन को समझा, इसी तरह से इस सियासत को भी समझनी। ये नहीं जरूरी है कि हर एक औरत आ जाओ और आप इलेक्शन लड़ो, नहीं, पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करो। और हमारा यूथ, कि हम जैसे कमजोर पॉलिटिशियंस से ये उम्मीद ना रखें कि हम पैसे खर्च करेंगे फिर वो हमारे पास आएंगे। हमें थोड़ा सा सपोर्ट दें ताकि हम अच्छा काम यूथ के लिए करें। पैसा हमारे पास कम ही है तो, मगर मोहब्बत बहुत है, हमदर्दी बहुत है अपने समाज के लोगों के लिए। चलिए तनवीरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और खैर मकदम भी है आपका प्रोग्राम में आने का। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं नॉर्थ में और एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन हैं। आप मकबूल है यहाँ लोगों में। आपने सियासत में भी अपना नाम कमाया है, समाजी कामों में भी अपना नाम कमाया है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आज यहीं पर अपना प्रोग्राम हम खत्म कर लेते हैं और आपसे इजाजत ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।